اور نبیوں کو نام سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ٹائٹل سے پکارا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اللہ نے آپ کی رات کا ذکر کیا، قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ نے آپ کے دن کا ذکر کیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اللہ نے آپ کے اخلاق کا ذکر کیا، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو ذکر کیا، فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ آپ کی زبان مبارک کا ذکر کیا، لا تحرک بہ لسانک۔ آپ کی آنکھوں کا ذکر کیا، ما زاغ البصر وما طغى۔ آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا، لا تجعل یدک۔ گردن کا ذکر کیا، مغلولۃ الی عنقک۔ آپ کے سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک۔ آپ کی کمر کا ذکر کیا، الذی انقض ظہرک۔ آپ کے دل کا ذکر کیا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، علی قلبک۔ آپ کے اندر کے سینے کے غم کا ذکر کیا، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات۔ اندر کی کڑھن کا ذکر کیا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ پھر آپ کے وجود کو، پورے وجود کی قسم اٹھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ میرے محبوب، آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی جان کی قسم، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین۔ آپ کی کتاب کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید۔ آپ کے بول کی قسم اٹھائی، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ آپ کی رسالت پر قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ آپ کے عالی اخلاق پر قسم اٹھائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، علی خلق عظیم۔ آپ کا وکیل صفائی بن کے قسم اٹھائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی۔ آپ کے صفائی میں قسمیں اٹھائی ہیں، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ آپ کو تسلی دینے کے لیے قسمیں اٹھائیں، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ یہ آیت آپ کی شان میں میرے خیال میں سب سے بلند ہے کہ اللہ کل کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، آپ کو اتنا دوں گا میرے محبوب کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور میں قربان جاؤں آپ کی امت کی محبت پر۔ اس فرمان کے بعد آپ نے فرمایا تھا، وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِ فِي النَّارِ۔ میرے رب، پھر میں تو اسی وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کی آپ بخشش فرما دیں گے۔ تو آپ کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ نے، آپ کی کمبل کا ذکر کیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی چال کو ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کے بول کو ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی رات کی کڑھن کو ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی عالمی نبوت کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کی نبوت کو اللہ ذکر فرما رہا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ جنات کے لیے آپ کی نبوت کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، وصرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن۔ پھر آپ کے صحابہ کی بھی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسی تعریف آپ کے صحابہ کی ہے، کسی بھی نبی کے ساتھیوں کی اللہ تعالیٰ نے ایسی تعریف نہیں کی۔ آپ کے صحابہ کی بڑی عجب تعریف کی ہے، محمد الرسول اللہ۔ یہ دعویٰ کیا اللہ نے سورہ فتح میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ آگے بطور دلیل کیا پیش کیا ہے، والذین معہ، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کی صحبت میں ہیں، اتنے عالی صفات لوگ ہیں
کہ یہ صفات صرف نبی کی صحبت سے حاصل ہوتی ہیں اور کسی کی صحبت سے یہ صفات حاصل نہیں ہوتی۔ والذین معہ، پہلی چیز صحبت ذکر فرمائی، پہلی چیز صحبت ذکر فرمائی، والذین معہ، جو آپ کے ساتھی ہیں۔ بھائیو، دین صرف کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتا، یہ صحبت سے سمجھ میں آتا ہے۔ اہل اللہ کی، اولیاء کرام کی، سلف صالحین کی سنگت اور صحبت سے رنگ چڑھتا ہے، رنگ چڑھتا ہے۔ صرف کتابیں پڑھنے سے بعض اوقات آدمی بہک جاتا ہے، جب تک کوئی رہنما نہ ہو، جب تک کوئی بتانے والا نہ ہو، جب تک کسی نیک کامل ولی کی صحبت نہ ہو تو انسان دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ ہیچ چیزیں، ہمارے شاعر اقبال نے کہا تھا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نہ شد، ہیچ حلوائی نہ شد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نہ شد۔ میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دی تو میں نے یہ ربائی وہاں پڑھی، ان کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھا اور یہ ربائی بھی پڑھی، اپنے شاعر کو یاد کیا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ ہیچ آہن خنجرے تیغے نہ شد، لوہا پڑے پڑے خود بخود خنجر نہیں بنتا، کوئی لوہار اسے خنجر بناتا ہے۔ ہیچ حلوائی نہ شد استاذ کار، کوئی پیدائشی طور پہ مٹھائی بنانے والا نہیں ہوتا۔ مٹھائی بنانے والا سمجھو ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، سوداگر، جتنے زندگی کے کام ہیں، کوئی ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتا۔ تا غلام شکر ریزے نہ شد، جب تک کسی کام والے سے وہ سیکھتا نہیں، وہ سے کام نہیں آتا۔ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، مولانا روم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مولانا روم نہیں بن سکے جب تک شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ تا غلام شمس تبریز نہ شد، قونیہ میں دونوں بزرگوں کے مزار قریب قریب ہیں، شمس تبریز بھی وہیں ہیں اور مولانا روم بھی وہیں ہیں، لیکن میں دنیا میں پھرا ہوں اور بہت جگہ اہل اللہ کے مزارات پہ جانا ہوا، لیکن جو مولانا روم کا رنگ دیکھا وہ تو کہیں بھی نہیں دیکھا کہ وہاں غیر مسلم مسلمانوں سے بھی زیادہ تھے۔ باقی اہل ایمان مسلمان جاتے ہیں، لیکن وہاں دیکھا کہ جتنے اہل ایمان تھے اتنے ہی غیر مسلم تھے، ان کی عورتیں، مرد، بچے۔ اور پہلا مزار دیکھا جہاں ٹکٹ لگا ہوا تھا، 20 لیرہ کا ٹکٹ تھا، یعنی کوئی ہمارا 900 روپیہ بنتا ہے، اور وہ باہر کھڑے ہوتے تھے لوگ، تو جو عورتیں غیر مسلم آتی تھیں نیم عریاں تو ان کو وہ عبایا دیتے تھے، وہ پہن کر وہ اندر داخل ہوتی تھی، پھر جب دروازے سے نکلتی تو ان کو واپس کر دیتے تھے۔ تو ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ مولانا روم فلسفی تھے، منطقی تھے، اور فلسفہ اور منطق آدمی کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے، عجب پیدا کر دیتا ہے۔ صرف فقہ پڑھنے سے طبیعت میں غصہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور تیزی آ جاتی ہے، اس لیے اہل اللہ کی صحبت سے اس میں اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ تو مولانا روم درس دے رہے تھے، طلبہ بھرے پڑے تھے اور کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ مسجد میں ایک حوض تھا جس کے کنارے سبق ہو رہا تھا، تو شمس تبریز رحمت اللہ علیہ آئے، دیہاتی رنگ روپ حلیہ، تو انہوں نے بڑی سادگی سے مولانا روم سے پوچھا، این چیست؟ کتابوں کا ڈھیر تھا۔ مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے دیکھ کر بڑے انداز سے کہا، این است کہ تو نمی دانی۔ ارے بھائی دیہاتی میاں، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو اپنے علم کا ایک انداز تھا کہ یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ شمس تبریز آگے بڑھے اور ایک دم کتابوں کو جو دھکا دیا ساری حوض میں جا گری۔ انہوں نے سر پیٹ لیا، تیرا ستیہ ناس، میری ساری زندگی کی محنت تو نے ضائع کر دی۔ تو ہاتھ سے لکھتے تھے، کوئی پریس تو تھا نہیں۔ ارے یہ تو نے کیا کیا؟ میری ساری زندگی کی محنت برباد کر دی۔ شمس تبریز مسکرائے، حوض میں چھلانگ لگائی
اور ایک ایک کر کے ساری کتابیں خشک باہر ڈالتے، حتیٰ کہ ان پر پڑا غبار بھی اسی طرح اٹھ رہا تھا تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ سر پہ ہاتھ مارا، این چیز، ارے یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز نے مسکرا کے کہا، این است کہ تو نمیدانی، آہا ہا، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ نہ پھر فلسفہ بھی رہ گیا، منطق بھی رہ گئی، قیل و قال بھی رہ گیا، مناظرے بھی رہ گئے۔ پھر شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو مولوی ہرگز نشد مولا روم تھا غلام شمس تبریز نشد، پھر وہ مولانا روم بن گئے۔ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی بھی صفات بیان فرمائے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں کے لیے سخت ہیں، ایمان آپس میں محبت والے ہیں، تراہم رکعا، ان کا رکوع دیکھ، سجدن، ان کے سجدے دیکھ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا کے سوائے انہیں اور کچھ نہیں چاہیے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے ماتھوں پر ان کے سجدوں کے نشان ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ قانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون بالاسحار ہم یستغفرون، یہ راتوں کو بہت تھوڑا سوتے ہیں اور اٹھ اٹھ کے مجھے یاد کرتے ہیں۔ ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوکے رہتے ہیں، اوروں کو کھانے کھلاتے ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے صحابہ کی صفات سے، مضمون لمبا ہو جائے گا، تو میں قرآن سے اللہ کے محبوب کو تھوڑا سا بیان کیا، چند آیات پیش کی تو بے شمار آیات ہیں، صحابہ کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو کس طرح اونچا کیا، کس طرح بلند کیا، کیسے ان کے لیے جنت کے وعدے فرمائے، اور پھر بعضوں کے اللہ کے نبی نے نام لے کر فرمایا کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، ان کو 10 مبشرہ، ٹاپ 10 بڑے صحابہ جن کو آپ نے ایک مجلس میں کہا جنتی 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 جنتی۔ تو کہیں کہ نا بلال، میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آہٹ میرے آگے آگے ہوتی ہے، کیا کرتے ہو؟ کہا جی میں جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں۔ تو اس طرح نام لے کر بھی آپ نے فرمایا جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں امن سے کر لے، جو جنتی عورت کو دیکھنا چاہے رومان کو دیکھ لے۔ اس طرح آپ نے فرمایا میں نے جس عورت سے شادی کی پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے شادی کی، میں نے جس نوجوان کو اپنی بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے اپنی بیٹی دی، اور میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے جن خواتین سے میں نے شادی کی، جن کو میں نے اپنی بیٹیاں دی، یہ سب جنتی ہیں، یہ سب جنتی۔ پر اپنے خاندان کو بشارت دی، سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے۔ علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزل فی الجنہ، علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں ابو بکر تھے، بائیں عمر تھے، سب میں لوگ بیٹھے تھے، تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور صحابہ سے کہا مجھے دیکھ رہے ہو، ہاکذا نحشر یوم القیامہ، ایسے ہی قیامت کے دن میں اٹھایا جاؤں گا کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر ہوگا۔ صحابہ کے بھی قرآن بھی بھرا پڑا ہے، حدیث پاک بھی بھری پڑی ہے۔ تو اب ایک آخری آیت کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے کہ بے شک آپ کے پاس اے ایمان والو ایک رسول آ رہے ہیں عظیم الشان، من انفسکم،
تم میں سے ہیں، قبیلہ عرب میں سے ہیں، تمہارے پاس رہیں، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، ایک زمانہ تمہارے پاس گزارا انہوں نے، تو کوئی ایسا خوبصورت، حسین، جمیل، عالی اخلاق، عالی کردار کوئی ہے تو دکھاؤ۔ من انفسکم میں آپ کی ذات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اپنی ذات میں، صفات میں ایسا کوئی اجمل، اکمل، اعلی، افضل، انور، اشرف، اعز، اتم، ابہا کوئی دکھاؤ، ہے ہی کوئی نہیں۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب بتا دوں 40 سال 6 مہینے 10 دن، لیکن میرے نبی نے فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس میں آپ کی شخصیت کی عظمت اور بڑائی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور آپ کے عالی اخلاق کو بیان کیا جا رہا ہے، آپ کے کردار کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کے اخلاق پر اللہ نے قسم اٹھائی نون والقلم وما یسطرون کے ذریعے کہ مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، اور آگے اخلاق کیا بیان کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ بڑے عالی اخلاق ہیں، تمام اخلاق پر آپ چھائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی بہنوں، اپنے نبی کے اخلاق کا تھوڑا سا حصہ ہم لے لیں تو ہم امت بن جائیں۔ میں درد سے کہتا ہوں آج ہم امت نہیں رہے، ٹکڑوں میں، فرقوں میں بٹ گئے، نفرتوں کا شکار ہو گئے۔ اللہ اللہ